آج میں اپنے چینل میک ٹی وی پہ نور الدین زنگی کے جہادی عزائم بیان کروں گا۔ اس سے پہلے میں اپنے ان دوستوں سے گزارش کروں گا جنہوں نے ابھی تک میرے چینل میک ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ روزانہ کی بنیاد پہ ان تک میری ویڈیوز پہنچ سکیں۔ اور اگر ویڈیوز اچھی لگیں تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ عماد الدین زنگی کے ہونہار سپوت نور الدین زنگی نے اس علم کو اٹھایا جو عماد الدین زنگی نے اٹھایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے صلیبیوں کے ساتھ جہاد کا سچا جذبہ عطا فرمایا۔ اس نے کتنے ہی قلعے اور شہر صلیبیوں کے قبضے سے واپس لیے۔ اللہ تعالیٰ بھی اس سے اس کی خلوص نیت اور رفتار عمل جہاد کی نسبت سے اپنی مدد خاص سے نوازتا رہا، یہاں تک کہ اس نے القدس شہر صلیبیوں سے چھڑوانے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ یہاں تک ہی نہیں بلکہ اس نے بیت المقدس میں رکھوانے کے لیے ایک منبر بھی بنوایا۔ کاریگروں کو انتہائی مہارت اور دلچسپی سے بنانے کا حکم دیا۔ بڑھئی حضرات کو یوں سمجھایا کہ ہم نے اسے بیت المقدس کی زینت بنانا ہے، لہٰذا اپنے فن کی مہارتوں کی انتہا کر دو۔ چنانچہ کاریگروں نے کئی سالوں کی محنت شاقہ سے اسے تیار کیا۔ امام ابن الاسیر الکامل میں اس پر یوں رقم دراز ہے کہ یہ ایسا کارنامہ ہے جو اس سے قبل کوئی مسلمان انجام دے نہ سکا تھا۔ ان کوششوں کے ساتھ ساتھ اس نے اسلامی بلاک کو متحد اور بیدار رکھنے کی کاوشیں بھی تیز تر کر دیں، جن کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اسے بکھری ہوئی چھوٹی چھوٹی من پسند قلعوں اور شہروں کی حکومتوں کی بجائے ایک طاقتور جہاد کو جاری رکھنے والی سلطنت عطا فرمائی۔ جزیرت فراتیہ، سوریہ یعنی شام، اردن، مصر، حجاز اور یمن اس سلطنت کے مضبوط پائے تخت سمجھے جانے لگے۔ سلطان نور الدین زنگی نے صلیبیوں سے جہاد کا علم سنبھال لیا اور اپنے مسلسل حملوں سے تمام دنیا عیسائیت کو بدحواس کر دیا، اور یوں محسوس ہونے لگا کہ نور الدین زنگی کی قیادت میں مسلمان جلد یا بدیر بیت المقدس کو بازیاب کرا لیں گے۔ اس خطرے کو بھانپ کر جرمنی کے بادشاہ کونراد ثالث اور فرانس کے تاجدار لوئی ہفتم نے مشترکہ تیاری کے ساتھ ایک ٹٹی دل لشکر ترتیب دیا اور 542 ہجری 1147 عیسوی میں عالم اسلام پر چڑھائی کر دی۔ سلطان نور الدین زنگی نے مومنانہ شجاعت اور غیر معمولی استقامت کے ساتھ 2 سال تک ان کا بھرپور مقابلہ کیا اور انہیں عبرتناک شکست دے کر واپس لوٹنے پر مجبور کر دیا۔ عیسائی حملہ آوروں کی اس دوسری مشترکہ یلغار کو تاریخ میں دوسری صلیبی جنگ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ چند سال بعد سلطان نور الدین زنگی نے ایک زبردست معرکے میں 10,000 صلیبی جنگجوؤں کو تہ طیق کر کے ان کے اہم مرکز قلعہ حرم پر قبضہ کر لیا۔ بعد ازاں دنیا عیسائیت کے مقابلے میں مضبوط مورچے تیار کرنے کے لیے انہوں نے دمشق اور مصر کو بھی زیر نگیں کر لیا۔ رمیات اور اسکندریہ کی خاص بندرگاہوں پر تسلط کے بعد انہوں نے یورپ کے بحری راستے سے شام اور بیت المقدس کے عیسائیوں کی کمک کا راستہ بند کر دیا۔ سلطان نور الدین زنگی بیت المقدس کی آزادی کے لیے اپنی تیاریوں کو آخری شکل دے رہے تھے کہ ان کا وقت موعود آ گیا۔ کاش ذات باری تعالیٰ اسے پورے عالم اسلام کو متحد کرنے کے لیے کچھ مہلت اور دے دیتی، وجود اسلامی کے ایک ایک رگ و ریشے میں روح اسلام کو سرایت ہو لینے دیتی، القدس شہر کو فتح ہو لینے دیتی، مسجد اقصیٰ میں اس منبر کو نصب ہو لینے دیتی۔ افسوس کہ موت نے اسے مہلت نہ دی، اور پھر موت بھی اس حالت میں کہ
569 ہجری میں قلعہ دمشق کے ایک معمولی سے کمرہ میں یہ اللہ کا مجاہد و عاجز بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں مصروف عبادت تھا۔ ابھی اس نے اپنی عمر کی 60 بہاریں ہی دیکھی تھیں کہ اللہ تعالیٰ سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔